بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد صلوات طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک مرتبہ چاند اور سورج میں مطلعی ہوتی ہے تو آسمان یہ زمین سے جواب دے کر کہتا ہے کہ میرے پاس چاند ہے، میرے پاس سورج ہے، میرے پاس ستارے ہیں، میرے پاس جنت ہے۔ تو زمین کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ہے، وہ شرمندہ ہو کر چپ ہو جاتی ہے۔ تبھی اس راستے سے حضرت علی گزر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے زمین آج تو اتنی شرمندہ کیوں ہے؟ تو زمین کہتی ہے کہ آسمان نے مجھے آج جواب دیا ہے کہ میرے پاس چاند ہے، میرے پاس سورج ہے، میرے پاس ستارے ہیں، میرے پاس جنت ہے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ اب تم سے یہ کہے گی تو تم یہ کہنا کہ اگر اس کے پاس چاند ہے تو میرے پاس چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والا ہے، اگر اس کے پاس سورج ہے تو میرے پاس سورج کو پلٹانے والا ہے، اگر اس کے پاس ستارے ہیں تو میرے پاس ستاروں کو غیب سے بلانے والا ہے، اگر تیرے پاس جنت ہے تو میرے پاس جنت کے سردار ہیں۔ صلوات پڑھے پر محمد وعلی محمد پر۔ کی سورہ دہر کی مشہور و معروف آیت ہے کہ جس کا معزوم علی بن ابی طالب ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جنت والوں کو آب کوثر سے سراب کیا جائے گا کہ جس کے ساقی علی بن ابی طالب ہو گئے، تو جس کے ساقی علی بن ابی طالب ہیں تو وہ صدقہ سکینہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد پر۔ عزادارو تمنائے علی صدقہ سکینہ عباس جو کہ لشکر کے علمدار تھے، کربلا کے میدان میں جب یزیدی لشکر مولا حضرت عباس پر حملہ کرنے لگا، مگر جناب عباس دشمن کی فوجوں کو چیرتے پھاڑتے خیموں کی طرف چلے جا رہے تھے، مگر مسلسل حملوں کی وجہ سے خون بہنے لگا تھا کہ اسی عالم میں ایک ظالم نے آپ کا دایاں بازو قلم کر دیا۔ دایاں بازو قلم ہونے کے بعد آپ کا ایک شخص نے بایاں بازو بھی قلم کر دیا اور آپ کا علم زمین پر گرا۔ مشکیزے کو غازی نے دانتوں سے سنبھالا اور خیموں کی طرف چلے جا رہے تھے مگر ایک تیر مشکیزے پر لگا اور عباس کی آس ٹوٹ گئی اور مشکیزے کا سارا پانی بہہ گیا۔ پھر تیروں کی بارش ہونے لگی، ایک تیر آپ کی آنکھ میں پیوست ہو گیا۔ تبھی آپ نے گھٹنوں سے تیر نکالنے کی کوشش کی اور تبھی ایک ظالم نے چھپ کر آپ کے سر پر ضربت مار دی۔ عزادارو آپ گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، آپ زمین پر گرے۔ عزادارو جب کوئی شخص بلندی سے گرتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو ٹیک دیتا ہے، ہائے جس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے ہو وہ کیا کرے گا؟ مولا عباس منہ کے بل زمین پر گرتے ہیں، امام وقت کو آواز دیتے ہیں، امام حسین آتے ہیں اور مولا عباس کا ایک ہاتھ اٹھا کر چومتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وے بھیا میری کمر ٹوٹ گئی کہ بھائی کہا اور لاش سے لپٹے شہ والا ہونٹ پہ رکھا اور منہ پیار سے چوما، ہے یہ میرے سامنے کیا ہوتا ہے بھائی؟ تم مرتے ہو شبیر تمہیں روتا ہے بھائی۔ امام حسین نے کہا عباس آنکھیں کھولو اور مجھ سے بات کرو۔ مولا عباس نے کہا کہ ایک آنکھ میں تیر ہے اور دوسری آنکھ میں سر کا خون جمع ہے، میں آپ کی زیارت کرنے کے لیے ترس رہا ہوں۔ امام حسین نے اپنے دامن سے مولا عباس کی ایک آنکھ صاف کی اور یا علی کہہ کر تیر نکالا۔ مولا عباس نے امام حسین کو حسرت بھری آنکھوں سے دیکھا اور کہا کہ اے میرے مولا اگر آپ کی کوئی کوتاہی ہو، آپ کی زحمت میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ اور مولا
इमाम हुसैन ने कहा कि मेरी एक ख्वाहिश है, आज तक तू मुझे आका या मौला कह कर बुलाता था, आज तू मुझे भैया कह दे। इमाम हुसैन का हुक्म सुनकर मौला अब्बास ने कहा, अरे भैया, और रूह गुलशने जिस्म से परवास कर गई कि एक शेर कहा है किसी ने कि मक्तल से रोते पीटते घर में हुसैन आए, बैठी हुई थी बीबियां मातम की सब बिछाए, अरे सर खोलने को ज़ौजाए अब्बास हट गई, हाय सर पीट कर अलम से सकीना लिपट गई, वो सयालमुल्लज़ीना